اچھا اس میں یہ میں اس طور سے ایڈ کروں کہ دیکھو جو ہم لوگ جس چیز کو بالکل ہارملیس سمجھتے ہیں نا, یعنی ایک جس طرح آپ نے بھی ایک طرف پوائنٹ کیا کہ ایک زمانہ تھا جب ٹی وی کے اوپر جو کانٹینٹ تھا, پی ٹی وی کا دور تھا, سنہرے دن تھے وہ, مطلب اس ٹائم پہ نا یعنی ایڈز بھی ذرا شریف قسم کے ہوتے تھے. ابھی سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس شیمپو کا ایڈ ہو یا کوئی ہیئر ریموول کریم کا ایڈ ہو یا وہ چائے کا ایڈ ہو, ٹھیک ہے, لڑکی کو وہ ایکسپوز ضرور کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاؤ ٹو میک تھنگز وچ ور کنسیڈرڈ ٹو بی یو نو اے سینس آف شرم جس میں آتی تھی نا انسان کو, اس کو بے شرمی کیسے کرنی ہے آپ نے. یعنی کس گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ لڑکی جو ہے وہ ابا جان کے سامنے جو ہے نا وہ ایون ہاف کرٹن میں بھی نہانا شروع کر دے, اس کے شولڈر نظر آ رہے ہوں کہ ابا جان آپ آرام سے دیکھیں میں ذرا نا شاور لے رہی ہوں. کس گھر میں ایسا ہوتا ہے؟ کس گھر میں لڑکی جو ہے وہ ابا جان اور بھائی کے سامنے اپنی ٹانگوں کے بال ریموو کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ٹی وی پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے اینڈ ہم لوگ اتنے ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں کہ نو بڈی ناؤ سوئچز دا چینل بیکاز وی ہیو بیکم ڈی سینسٹائز بیکاز دس از ناؤ نتھنگ. Now we're all looking for something else. This is the new normal. ہاں, this is the new normal. So اب میں یہ بات کروں گا نا, کچھ لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہے, یہ پتہ نہیں کس اولڈ اسٹون ایج میں جا رہا ہے. The point is کہ ہم لوگ اتنے ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں کہ now these things don't matter. حالانکہ مطلب میں نے اپنے گھر میں سسٹم یہ کیا ہوا ہے کہ میرے گھر میں ٹی وی میرا مطلب اوپر جو ہے نا پورشن میرا ہے, نیچے میرے پیرنٹس کا ہے. نیچے جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ وہ جو ہے نا ان کے نیوز وغیرہ چلتا رہتا ہے. اوپر جو ہمارے پاس ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, کیبل نہیں ہے. میں نے خود یو ایس بی کنیکٹ کی ہوئی ہے. جو کانٹینٹ میں چاہتا ہوں کہ میں اور میری فیملی دیکھیں صرف وہ یو ایس بی میں لگا کے یا لیپ ٹاپ کنیکٹ کر کے ہم لگاتے ہیں, ادروائز نتھنگ پلیز آن دیٹ ٹی وی اسکرین. سو سم ٹائمز وین یو گو ڈاؤن اسٹیئرز اینڈ یو لک ایٹ دا اسٹف دیٹس ہیپننگ, اٹ از اے شاک, یو نو, لائک میں جس طرح مجھے یاد ہے 2-3 سال پہلے میں اعتکاف بیٹھا, تو جب اعتکاف سے اٹھ کے میں آیا نا, تو جب گھر پہنچا تو مجھے نا ہر چیز بڑی ڈفرنٹ لگ رہی تھی. I mean I felt like I was in a different universe. بالکل یہی فیلنگ اب آتی ہے جب آپ بہت عرصے کے بعد ٹی وی دیکھو نا اور آپ کو آپ کی نظر پڑے, کہیں آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں, کہیں آپ چلے جائیں, آپ کہتے ہیں یار اچھا یہ ہو رہا ہے آج کل, دس از واٹس گوئنگ آن. اینڈ سو دیٹ کائنڈ آف گیوز یو دیٹ فیلنگ کہ یار عوام ہماری کہاں جا رہی ہے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں ان کو بالکل نارملائز کر دیا. جو بھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے ود ریگارڈس ٹو دا فیمنسٹ موومنٹ کے, یو نو, ہم لوگ ایک طرف بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف یہی عورتیں ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں پورن انڈسٹری کے اندر اینڈ آل آف دیٹ. وی نو دیٹ مارکیٹنگ میں جو ابھی آپ نے ہاں مارکیٹنگ میں بھی عورت کو بیچ رہے ہوتے ہیں نا, یعنی پروڈکٹ کیا ہے عورت بیچ رہے ہیں آپ. نا آپ دیکھو کہ جو ایک بہت بڑا, بلکہ میں کہوں گا کہ پورن انڈسٹری کا جو باپ ہے نا, جو ماڈرن پورن انڈسٹری کا جو باپ ہے وہ ہیو ہیفنر ہے. ہیو ہیفنر who is the owner CEO of Playboy magazine, Playboy mansion, مشہور مینشن LA میں, جہاں پہ اس نے ملٹیپل پلے میٹس رکھی ہوئی تھیں اور مطلب ایک لیوش لائف اسٹائل, عیاش لائف اسٹائل, اینڈ a lifestyle that was envied by men. یعنی ایک نمبر کا جسے کہتے ہیں نا کہ بغیرت آدمی جس کا لائف اسٹائل انویس ہوا ہوا ہے بیکاز وہ پلے میٹس رکھی ہوئی, اور بڈھا, یعنی he was مطلب he died in 2017, میرا خیال ہے تب 86-87 ایئرز کا تھا, ٹھیک ہے, and still he was in business, right? Still he was in business. Still he had multiple girlfriends. Nobody, ایک پوائنٹ پہ اس کے پاس 7 girlfriends تھیں, یعنی جو 7 steady girlfriends ہیں, all living in the same house, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو انٹرسٹ ہے وہ علیحدہ ہیں, وہ بات ہی نہ کریں آپ. تو 7 steady girlfriends at the same time, yet he is looked up as like the love guru or whatever you want to call him, ٹھیک ہے. اچھا اس کے خلاف بھی خیر ایک اس کی جو جب اس کی ڈیتھ سے پہلے 2-3 سال پہلے جو وہاں کی پلے میٹس انہوں نے اس کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دیں کہ what actually went on and you know the whole disgusting thing that was happening there. وہ خیر this is another story that you see. He was a feminist. Hugh Hefner was a feminist and he said کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ عورتوں کی جو امپاورمنٹ ہے نا وہ ان کی سیکشول ریولیوشن ہے, وہ ان کی سیکشول فریڈمز ہے. عورت کو سیکشول یعنی چیزوں میں انکریج کیا جائے, یہ امپاورمنٹ ہے. بالکل اس کے پیرلل میں فیمنسٹ آتھرز ہیں جو کہ یہ کہتی ہیں کہ دس از ناٹ ویمن امپاورمنٹ. سب سے بگیسٹ جو آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن اینڈ ویمن سلیوری ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو صرف ایک سیکس سمبل کے طور پہ یوز کیا جائے. تو اب دونوں فیمنسٹ ہیں, دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور دونوں کا آپس میں ایک کہہ رہا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو سیکشل فریڈم دیا جائے, ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں, دس از ایکچولی آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن از ناٹ واٹ یو نو ویمن امپاورمنٹ از. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیمنسٹ موومنٹ کا ورژن آ رہا ہے وہ ہیو ہیفنر والا آ رہا ہے. ہمیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ جتنے زیادہ تم کپڑے اتارو گی نا اتنے زیادہ تم آزاد ہو جاؤ گی. کپڑے اتارنا از اے سمبل آف فریڈم. اور پھر دیکھیں کہ وہ ویئر اٹ لیڈس ٹو.
it leads to that same Hugh Hefner mentality جہاں پہ لڑکیاں جو ہیں وہ glitz and glamour دے کے آد ہو جاتی ہیں, پیسے بھی مل جاتے ہیں, but in the end their lives are gone, their lives are ruined. وہ جو ان کی کہانیاں پڑھیں آپ, ایک اسی کی ایک وہ تھی گرل فرینڈ تھی, اس کی کتاب کا نام تھا Into the Rabbit Hole, and when you read it you find کہ the events are shocking. مطلب جو اس کے اندر جو اس نے بتایا کہ actually what was going on in Playboy Mansion, دور سے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا یہ کوئی لائف اسٹائل لیڈ کر رہا ہے, اندر سے it was complete exploitation of women. So this is what the porn industry is all about. اور یہ بندہ جو ہے he is the godfather of the porn industry.